اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ فرمائیے کون ہے دشمن جبریل کا؟ اس نے تو آپ کے دل پر اسے یقیناً اللہ کے اذن سے ہی اتارا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہی ہدایت اور وجہ سرور مومنوں کے لیے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ بھی نہ ماننے والوں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن مدعا رکھنے والی آیتیں نازل کی اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کی. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان کے دور حکومت میں. سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے، اور وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے ہم یقیناً آزمائش ہیں آزمائش، سو کفر میں نہ پڑنا. ان دونوں سے سب وہی کچھ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ ضرور پہچاننے والے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی منظوری ہو جائے. اور وہ لوگ ان سے کچھ بھی سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتا، ان سے وہ کچھ بھی سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتا اور نفع دینے والا نہ ہوتا. اور انہیں خوب اس بات کا علم تھا جس نے یہ دھندا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں. بہتر ہوتا جو وہ علم حقیقی سیکھ لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں بہتر ثواب پاتے کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے. پہلی آیت میں دلچسپ کہانی چھیڑی گئی ہے. ابن سوریہ یہودی رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، نبیوں کے پاس فرشتے آتے ہیں وہی لے کر، آپ بتاؤ گے کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے کہا جبرائیل. کہنے لگا نہ پھر میں تو ایمان نہیں لاؤں گا. ماجرا کیا تھا پیچھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی تو یہ لگائی تھی ہر نبی پر وہی آپ ہی لایا کرتے تھے. دوسری ڈیوٹی یہ تھی جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تو حضرت جبریل کے ہاتھوں آتا، اللہ حکم دیتا جاؤ جی اس کو جا کر اڑا دو، گرا دو، مار دو، ہمیشہ عذاب یہ لے کر. اور یہ بات یہودیوں کو پتہ تھی. جیسے ہمارے قرآن میں جبریل کا نام آتا ہے ہر وحی میں ان کا نام تو آیا کرتا تھا. تو آ کر کہنے لگا اچھا جبریل آتے ہیں، وہ ہمارا پرانا دشمن ہے، اس نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا، عذاب دیا تھا، تب تو پھر ہم ایمان نہیں لاتے.
رب کائنات کا جواب سننا، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کا پیارا فرشتہ تھا. جیسے بندوں میں انبیاء اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، فرشتوں میں جبریل، میکائیل، اسماعیل، اسرائیل، یہ سارے اللہ کے محبوب فرشتے ہیں، پیارے فرشتے ہیں. تو کہنے لگا کہ جب کہا نا کہ میں نہیں مانتا، میرا دشمن ہے جبریل، دشمن ہے، الفاظ سننا. رب کائنات نے کہا وہ جو بھی لایا تھا ہمارے کہنے پر لایا تھا نا، تو تم نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ پھر تمہارا دشمن ہے. تم اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرتے ہو، اللہ پھر تمہارا دشمن ہے. بس یہیں سے ایک سبق سیکھ جائیے، اللہ کے نیک بندے سے دشمنی نہ لگانا. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث قدسی کے حوالے سے اعلان کیا ہے. اللہ کا نیک بندہ، پیارا بندہ جو متقی ہے، پارسا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا لباس اس کے وجود پر زیب تن ہے، سبحان اللہ، ایسے بندے کو چھیڑنا مت. سیانے لوگ کہا کرتے ہیں جو آگے سے بولے، جو آگے سے لڑے، آگے سے مارے، اس کے ساتھ لڑ لینا، لیکن جو آگے سے چپ رہنے والا ہے اس کے ساتھ نہ لڑائی کرنا. بڑا خطرناک بندہ ہوتا ہے جو آگے سے چپ رہنے والا ہو. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے قبلہ شاہ صاحب کہ چھوڑو، سزا خود نہ دیا کرو، بدلہ لینے کی خود نہ سوچا کرو. ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، نوجوان تھے نا، تو نوجوانوں کو سمجھانا استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو میں وہ چھیڑ گیا، تنگ کر گیا، مار گیا، تو اوپر سے آپ فرماتے ہیں کہ چھوڑو. کہنے کہ دیکھو اگر تم بدلہ لینا چاہو گے، تمہارا ہاتھ کمزور ہے، وہ چھوٹ بھی سکتا ہے. معاملہ اللہ کے حوالے کر دو گے تو اللہ جسے پکڑے پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو چپ رہنے والا بندہ ہے نا، اس سے ڈرا کرو، اس سے کسی کو بھی نہ تنگ کرو، لیکن جو صبر کرنے والا ہے اسے تو خاص کر کے تنگ نہ کرو، ورنہ بڑے حالات خطرناک ہو جاتے ہیں. تو ایک کہانی ہم نے یہاں سے یہ سیکھی. اور دوسری بات، رب کائنات نے یہودیوں کے بارے میں صاف صاف کہا، یہ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں توڑتے ہیں. قرآن کا بیان ایک نقطے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا. آج کی تاریخ میں قرآن کی صداقت دیکھ سکتے ہو. یہودی جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ ہمیشہ کُلَّمَا جب بھی یہ عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. اے کاش کہ یہ قرآن ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے جو بار بار ان کے دامن سے خیرات لینے کی کوشش کرتے ہیں. اے کاش کہ انہیں سمجھ آ جائے. ہم جیسے محراب نشین جب بولتے ہیں تو ہمیں دقیانوسی کہہ کر ہٹا تو دیا جاتا ہے، لیکن خدا کے بندو ہمیں دقیانوسی کہہ سکتے ہو، کیا اللہ کے قرآن کو بھی دقیانوسی کہو گے؟ یہ تو رب کائنات نے کہا کہ یہ کبھی وعدہ نبھا نہیں سکتے. کلما جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. اگلی 3-4 کہانیاں وہ جادو کے حوالے سے رب کائنات نے فرمائی. توجہ کے ساتھ سن لو. ہر 5واں بندہ اس عنوان میں لگتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں شکار ہوں، اور کچھ ان غلط ملت بابوں نے اور بھوپوں نے ہر آنے والے بندے کو نفسیاتی طور پر سکھا ہی یہ دیا ہوا ہے. کوئی پریشانی آئی بھی تیرے اوپر بڑا سخت حملہ ہے، تیرے اوپر بڑا سخت وار ہے. اے کاش میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک ہمیں کچھ اور سمجھاتا ہے. اے کاش کہ ہم وہ سمجھ جائیں. جادو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہے پکڑ کر گرا دے. اگر سب کچھ جادو ہی کر سکتا ہوتا تو پھر اللہ کی قدرت تو ختم ہی ہو گئی نا. پھر جادوگر اگر اتنے طاقتور ہوتے تو آج تک امریکہ کو اڑا کیوں نہیں سکے؟ کافروں کا بیڑا غرق کیوں نہیں کر سکے؟ سمجھو نا اس بات کو. آج تک ان کافروں کا کچھ کر نہ سکے تو کیا مسلمانوں ہی کو خراب کرے گا جادو؟ آؤ میں اس کی کچھ حقیقتیں قرآن پاک سے بتاؤں. رب کائنات نے ایک تو یہ کہا جادو شیطانی کام ہے. ایک تو یہ جادو شیطانی کام ہے. یہ قرآن پاک کے بیان سے میں نے بات نہ چھوڑی. ما تتلو الشیاطین، جادو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. جادو کرنا شیطانی کام ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ جادو منظر عام پر آیا. باقاعدہ لوگوں کے ہاں اس کی ترویج ہوئی، سمجھا جانے لگا یہ بھی کوئی شے ہوتی ہے جادو. تیسری بات میں کہنا چاہوں گا، سلیمان علیہ السلام پر تہمت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی زبردست جادو ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا پر حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی. ان پر تہمت یہ تھی کہ یہ جادو کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں. رب کائنات نے ایک پیغمبر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا نہیں سلیمان ایسے نہیں تھے. ما کفر سلیمان نے کفر کیا ہی نہیں. جادو تو یہ شیطانوں کی ناموں سے مدد ہے، تو جو شیطانوں سے مدد مانگے تو وہ تو کافر ہوتا ہے. تو سلیمان نے کفر نہیں کیا. جملہ سن لیجیے، نبیوں کی طرف اگر کوئی غلط جملہ منسوب کرے جو ان کی شان نہیں ہوتی تو ان کی عزت کی طرفداری کرنا اللہ کی سنت ہے. اہل سنت مبارک ہو جائے. اللہ کا شکر ہوا ہمارے محراب اور ممبر سے کبھی بھی نبیوں کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولا گیا، بلکہ ہمیشہ ان باتوں کی سرکوبی میں ہمارے محراب نشینوں نے باتیں کی، کلام کیا، گفتگو میں کی جو نبیوں کے خلاف غلط ملت جملے بولتے رہتے ہیں. ہمیشہ انہی کی سرکوبی کے لیے محراب نے آوازیں اٹھائیں. نبیوں کے خلاف کوئی جملہ اہل سنت کے محراب سے سننے کو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی میسر نہیں ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے، نبیوں کی عزت کی طرفداری کرنا.
اگلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو فرشتوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، ہاروت اور ماروت. یہ قرآن پاک میں ان کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ جادو سکھاتے تھے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. قرآن پاک نے کہا ہے ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. بابل میں ہاروت اور ماروت پر جو جادو اترا تھا تو لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات سمجھیں یہ کیا چیز ہے. ماجرا یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اتنا زور پکڑ گیا، اتنا زور پکڑ گیا، تھوڑی دیر کے لیے میں غلط بولنے لگا ہوں. جادوگر چاہتا تو بیٹھے بیٹھے یہ کتابیں دو ہو جاتی ہیں. جادوگر چاہتا تو آپ کے سامنے یہ بلب خود بخود ہی چلنے لگ جاتا. جادوگر چاہتا تو بندے کی آنکھ بند ہوتی تو وہ پھر بھی سب کچھ بتا دیتا. سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں تو یہ جادو کا زورہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب جب سلیمان علیہ السلام آئے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے کہا نشانی کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے معجزے دکھائے. تو معجزہ بھی ایک دم سے سمجھنا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، کہو تو یہ بلب چلے، کہو تو یہ درخت آئے، کہو تو یہ آسمان نچڑ کر نیچے پہنچے، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. فرق ختم ہو گیا لوگوں کے درمیان، معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. بڑی پریشانی بن گئی ماحول کے اندر کہ اب کیسے فرق کریں کہ جادوگر بھی ویسا ہی کچھ کر کے بتا رہے ہیں اور پیغمبر بھی ویسا ہی کچھ کر کے بتا رہے ہیں. کیسے سمجھیں کہ واقعی یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں؟ کیسے سمجھیں؟ اللہ رب العالمین اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کھولنے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا. تم جا کر کے تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہے جادو. وہ غلط ملط سلط کلمات وہ لوگوں کے سامنے کھولے گئے، مثلا اگڑم بگڑم بگڑم جو بھی تھے وہ لوگوں کو سنائے گئے اور یہ سمجھانے کے لیے سکھائے گئے اور بھائی جادو ان غلط ملط الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. ذرا نبی کی زبان سنو، وہاں یہ غلط ملط الفاظ نہیں ہوتے، وہاں کا ہر لفظ اللہ کے نور سے دھلا ہوا ہوتا ہے. یہ فرق بیان کرنے کے لیے وہ پھر فرشتے آئے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر سناتے. فرشتوں کے آنے کا مدعا اور مقصد یہ تھا. لیکن غلط لوگ تو پھر غلط ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یعنی جان بوجھ کر ہاروت ماروت وہ فلانا جادو ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فلانا جادو کے الفاظ کیا ہیں؟ خاص کر کے پوچھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے جادو کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ چکر پیچھے یہ ہوتا ہے گناہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. تو جس بندے کی جس شخص کی عورت کے ساتھ وہ دل مائل ہو جاتا تو پھر ہاروت وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو کون سا ہے؟ ایک کو بتا دوسرے کو بتا، وہ عام ہو گیا. تو ان کو گناہ میں لذت آنے لگ گئی. کہنے لگے کہ جہاں بھی کسی کی عورت اور بیوی کے ساتھ توجہ جمتی، جادو ڈالتے، جدائی ہو جاتی تو پھر اس کے ساتھ خود اپنا معاملہ آگے چلانے لگ جاتے. تو لوگوں نے اس چیز کو بھیجا کسی اور مقصد کے لیے فرشتوں کو، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. فرشتوں نے جادو پڑھ کر بتایا اور ساتھ یہ کہتے نہ انما نحن فتنۃ، آزمائش بن کر آئے ہیں ہم جادو سکھانے نہیں آئے، بتانے آئے ہیں کہ بھائی یہ جادو ہوتا ہے، وہ حق ہے، یہ باطل ہے. ہم بتانے آئے ہیں، پائے دھیان رکھنا کہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لینا. پورا بتاتے، لیکن لوگوں نے غلط ملط اسے استعمال کیا. پھر ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں کے متعلق ایک کہانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انہیں خود ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ شراب ہوا، پھر جسموں کا ملاپ ہوا تو پھر اللہ پاک نے سزا دے دی انہیں. یہ کہانی کہی جاتی ہے. تمام مسلمان جان لو، سب مفسرین نے محققین نے فرمایا یہ جھوٹی کہانی ہے. کیوں فرمایا جھوٹی کہانی ہے؟ یہ کہانی کتابوں کی صورت میں ملی ہے، وحی کی صورت میں نہیں ملی. کتابوں کی صورت میں ملی، بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں. وحی یہ کہتی ہے کہ فرشتہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے. لہذا ایک طرف بندوں کی کہانی ہوئی، ان دونوں فرشتوں نے عشق کیا تھا ایک عورت کے ساتھ، ایک طرف اللہ کا بیان ہوا. تو ہر مسلمان فیصلہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کی کہانی غلط ہے، اللہ کا بیان سچا ہے. کہیں سننے کو مل جائے تو فوراً انکار کر دینا. اللہ کا کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، اللہ کا کوئی فرشتہ گناہ نہیں کرتا. وہ کہانی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے لیکن موضوع ہے اور مردود ہے. اہم ترین بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا الا باذن اللہ. جادو بھی اثر تب کرتا ہے جب اللہ چاہے، ویسے نہیں کرتا. تو آپ سوچتے ہو کہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ نقصان ہو کسی کا؟ یہ بات نہیں. توجہ کے ساتھ سنیں. چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ نے بھری. ہم جب چھری چلاتے ہیں نا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو شے کٹتی ہے، وگرنہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو شے نہیں کٹتی. اسماعیل علیہ السلام. اب ہم یہ تھوڑا کہیں گے کہ چھری چونکہ کاٹتی ہے تو لہذا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بھائی مخلوق تو اللہ کی ہے، اس کے بعد استعمال اپنا اپنا ہے. کون اسے اچھا استعمال کر لیتا ہے اور کون اسے برا استعمال کر لیتا ہے. تو جادو جب تک اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں کرتا ہے. کتنے اکابرین کی کہانی ہمارے سامنے ہے. وہ جادو ہوتا تو وہ پلیٹ پکڑتے تو پانی کی دھو کر پھینک دیتے، بس ٹھیک ہے. اگر جادو شیطان کا نام ہے تو ہم اللہ کا نام پڑھ کر بسم اللہ الرحمن. میرا ذاتی عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. جیسے آپ کے ساتھ لوگ اچھی بری ہر طرح کی دشمنی کر لیتے ہیں، میرے ساتھ بھی
کر لیتے ہیں. چند ایک بار کسی بندے نے چاہا ہے کہ جادو شادو کر دے تو ہمارے مشائخ نے ہم سے کہا چپ کر کے اللہ کا نام لینا, اللہ کے نام سے بڑی کوئی طاقت نہیں. قرآن کہتا ہے, میرا اپنا عمل یہ ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے اللہ اب تو ہی سنبھال اسے, یہ معاملہ تیرے حوالے ہے, تو خود جان. زمانے گزر گئے, اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تو وہ ہوگا. جادو بندے کو ایک دم سے گرا دے ایسا نہیں ہے. جان بوجھ کر میں یہاں چند منٹ رکا ہوں تاکہ آپ کے ایمان مکمل ہو جائیں. سب کچھ جادو ہے, جھوٹ, سب کچھ اللہ ہے, سچ یہ ہے سچ, سب کچھ اللہ ہے. ہم دیکھو دورہ تفسیر میں میرے دوست میری جان یہی باتیں تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر قرآن پاک کی حقانیت سچی فرما دے. میں ایک آگے سے جا کر ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. رب کائنات نے ایک اور انداز میں کہا, لا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر جدھر سے بھی آلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, جب تک اللہ نہ چاہے کامیاب نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ ان بابوں کو میں کیا کہوں, ان کے پاس جائے نہ کرو, چپ کر کے اللہ رسول کی باتوں کی صحبت میں آیا کرو. اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے اثرات خود ہی ختم فرما دیتا ہے. آپ کے ایمان کی مضبوطی کی خاطر ایک کہانی کہہ دیتا ہوں, آئندہ پھر ہم سبق چڑھائیں گے ذرا تیز, تاکہ جو ایک بار چیز آئے تو خوب ہم سمجھ لیں. ایک ہے شیطان, ایک ہے جن, اور ایک ہے جنوں کا بھی باپ بڑا شیطان. شیطان کو خطرناک بدماش جن کا نام ہے شیطان, جو سب گناہگار شیطانوں کا, جنات کا بھی سرغنہ ہے نا, اس کا نام ہے شیطان. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طاقت کا حال یہ ہے. کس کی طاقت کا حال؟ میرے حضور بیٹھے ہوئے تھے, ہنس پڑے. میں پہلے لمبی حدیث بتانے لگا تھا, پھر اللہ نے میرے ذہن میں مختصر ڈال دی ایک اور, وہ بتاتا ہوں. کھانا تناول ہو رہا تھا تو حضور مسکرائے, صحابہ بھی تھے, تو حضور صحابہ نے پوچھا حضور آپ مسکرائے ہیں؟ کہا ہوا یہ ہے, اس نے نا بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانا شروع کر دیا تھا, تو شیطان بھی ساتھ کھا رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. درمیان میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی, اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی, تو اس بسم اللہ کی طاقت کا اثر یہ ہوا, وہ جو شیطان نے کھایا ہوا تھا وہ الٹیاں کر رہا ہے. جب وہ کر رہا تھا مجھے ہنسی آ گئی, دیکھو اب اس کا حال کیا ہے. تو اس بڑے شیطان کا حال یہ ہے کہ صرف بسم اللہ کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. تو یار اب آپ سمجھو, آپ نمازی بھی ہو, قرآن بھی پڑھو, آیت الکرسیاں بھی پڑھو, تو پھر بھی یار جادو سے آپ ڈر جاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ناقص فکر ہوگی اور بڑی ناقص رائے ہوگی. کافی ہو گیا, آئندہ جادو پر میں اتنی باتیں نہیں کروں گا. درس قرآن میں کہی جا سکتی ہیں, دورہ تفسیر میں نہیں. آپ انہی کم کو بہت زیادہ سمجھیں.